اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا آفتاب حسین صاحب سے کہ جو بنگال سے آئے ہیں، بنگلہ دیش میں بہت خدمات ہیں ان کے، بہت خدمات ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا آفتاب حسین صاحب کی۔ السلام علیکم۔ معذرت کے ساتھ میں بنگلہ دیش کا ہوں، میری زبان بنگلہ ہے، اردو زبان میں لب کشائی، زبان کھولنا گویا زبان درازی ہوگی، پھر بھی جسارت ہے۔ میری آنکھیں خیرہ ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام، ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع، وہ بھی اسلام کی بیداری کے عنوان کا اجتماع ہے۔ اجتماع تو بہت ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک ہی فکر ہے کہ ہم اپنے مذہب تشیع شیعہ کا تحفظ کس طرح کیا جائے۔ تمام موضوعات گفتگو ہو چکی ہے۔ صدر محترم نے جو اپنا خطبہ سنایا اس سے ہم لوگ محسوس ہو چکے ہیں، لہٰذا تعریفیں نہیں کرنا ہے، دو بات پہ اشارہ کرنا ہے۔ جیسے بھی ہمارے پہلے نسیم صاحب نے بھی اس بات پہ اشارہ کیا کہ ہمارے پاس، میں مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بعض طلبہ یا عالم کے پاس علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ چند مہینے مدرسے میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ صاحب منبر ہو گئے، صاحب محراب ہو گئے، انہیں قال اللہ تو نہیں آتا، قال رسول اللہ بھی نہیں بول پاتے، لیکن منبر سے پڑھتے ہیں قال سیبویہ ان الجملۃ الاسمیہ تدل علی الحقیقہ، اور مومنی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں واہ 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 کہہ رہے ہیں۔ اب جو ترجمہ جان رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ ان الجملۃ الاسمیہ تدل علی الحقیقہ، یعنی جملہ اسمیہ وہ حقیقت بدات کرتا ہے۔ وہ گرامر کے ایک لائن جو پڑھ کے وہی عربی بیان کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے، تو مومن کہہ رہے ہیں سب عربی کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال میں کسی کا نام نہیں لوں گا، مقصد احانت نہیں ہے۔ اس پسلہ بورڈ کو یہ گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں ہم لوگ موجود ہیں، آیا دیکھیں کہ واقعی ہمارے سر پر ٹوپی امامہ کس طرح ہے، آیا انہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ میں نام ایک جگہ ایسا ہی مقام ہے کہ جہاں 50 سال سے ایک صاحب خدمت کر رہے ہیں، امام جماعت بھی ہیں، امام جمعہ بھی ہیں، باقاعدہ خطبہ پڑھتے ہیں ابو القاسم محمد۔ اب سمجھ گئے، اب جو عربی جانتے ہو جان رہے ہیں، ابو القاسم محمد۔ اب آپ سمجھ دیں ان کا معیار کیا ہے، بھائی کیا میں امام جمعہ ہوں؟ تو یہ بہرحال اگر اس کی اصطلاح نہیں کی جائے، جو چاہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا زبر و زیر کیا ہوگا، وہ قوم کو کیا سمجھائے گی۔ قوم کو سمجھانے کے پہلے ہمیں خود سمجھنا پڑے گا، قوم کے علم دینے کے پہلے ہمیں خود صلوات پر محمد و آل محمد۔ علم کی کمی بعض جگہ ہماری کامیابی کے سب سے پہلا راز یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ جو کہ ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے خوش ہو، کون خوشی نہیں چاہتا، کون کامیابی نہیں چاہتا، سب چاہتا ہے کہ ہم کامیاب بھی ہوں اور خوشی بھی ہوں۔ آج کل یورپ امریکہ میں ہزاروں افراد اس پر ریسرچ کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے کہ کون سا گروہ خوش اور کامیاب ہے اور کون سا گروہ خوش اور ناخوش اور ناکام ہے، کامیاب کون گروہ ہے۔ تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے، نتیجہ بہت ہی پیارا نتیجہ ہے، بہت ہی اچھا نتیجہ ہے جو ہمیں پسند آیا۔ وہ یہ نکالا کہ وہ گروہ جو خوش ہے، کامیاب ہے، آزاد ہے، اور وہ گروہ جو ناخوش ہے، ناکام ہے، قید ہے، اس کا مین اسباب یہ ہیں، اصل راز اس کا یہ ہے لوکس آف کنٹرول۔ بہت توجہ، یہ سائیکولوجی کا ایک اصطلاح ہے سائیکولوجی کی کہ لوکس آف کنٹرول، یعنی کنٹرول کس کے تحت ہے۔ اگر ہمارا لوکس آف کنٹرول خارجی ہے تو ہم خارج کے محتاج ہیں، اور اگر ہم لوکس آف کنٹرول اگر ہمارا داخلی ہے، داخلی اثر، تو ہم کامیاب ہیں۔ جب تک ذاکر، خطیب، علماء کا لوکس آف کنٹرول خارجی ہوگا وہ آزاد نہیں ہیں۔ مشاہدہ ہے 35 سال یہ جگہ کے ساتھ تقریر کر رہا ہے، امام جماعت ہے، لیکن بھائی قبلہ کبھی داڑھی کے موضوع نہیں پڑھیے گا آپ، وہ خدمت کر رہا ہے، کیوں کہ ان کا لوکس آف کنٹرول کسی خارج کے پاس ہے۔
باہر کے پاس ہے۔ لہٰذا میں بسرا بورڈ سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں ہم طالب علم یہ ماشاءاللہ جس میں دیکھا کہ صدر محترم شخصیت موجود ہے، اس بات کو جانچ اور پڑتال کریں، جس کے آپ یہ ذمہ داری ہے، جس کو آپ کل ذمہ داری سونپیں گے، وہ اپنے علاقے میں گاؤں میں اس کام کو نبھائے گا، آئے وہ کتنا جو ہے تو محتاط ہے، کس قدر اس میں صلاحیت ہے، وہ کتنا بیچارہ آزاد ہے یا غلام ہے، یہ نہ کہیں، یہ نہ پڑھیں۔ جب تک ہم خود آزاد نہیں ہوں گے دوسرے کو آزاد کیا کریں گے؟ یہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوات۔